الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اعتکاف کی نیت کے بڑے فائدے ہیں اور بے شمار فائدے ہیں، اتنے فائدے کہ گنے نہیں جا سکتے ہیں۔ بندہ مسجد میں داخل ہوا، اعتکاف کی نیت کر لی، اب جتنا نیکیاں کرے گا، سانس لیتا رہے گا، جو بھی کرے گا سب پہ انشاءاللہ عز و جل سے ثواب ملے گا۔ تو کوشش کر کے جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنا دونوں جہان میں خیر و برکت کا باعث اور بے شمار فضیلت ہے، جو کہ ہر جمعہ یا جب بھی اس طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے یہاں پر تو ہم کچھ نہ کچھ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہر جمعہ کو سنتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبانی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک تر وہ شخص ہوگا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کی برکت سماعت فرمائیں، اس حدیث پاک کی اہمیت سماعت فرمائیں کہ بروز قیامت کتنا ڈیفیکلٹ دن ہوگا، اتنا مشکل دن ہوگا کہ ہر بندہ پریشان ہوگا، باپ بیٹے سے یہ تو بہت عام ہے کہ ہر بندہ سنتا رہتا ہے کہ قیامت کا دن اتنا مشکل ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ میں پریشان ہوگا۔ سورج 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور پھر اتنے پسینے نکلیں گے کہ بندے کسی کا پسینہ اس کے پاؤلی تک رہے گا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے گردن تک ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر، اپنے ہی سویٹ کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا، اتنے پسینے نکلیں گے اس دن، اتنا مشکل ڈے ہوگا، اتنا ڈیفیکلٹ دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے قریب رہنا چاہتے ہو، گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کی ڈیفیکلٹی سے نجات کا ذریعہ فارمولہ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب بتائیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہوگا، کیا اسے بھی پریشانیاں گھیرے گی؟ کیا اس پر بھی کوئی مصیبت آئے گی قیامت کے دن؟ کیا وہ بھی پریشان ہوگا؟ نہیں، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہو اور درود پاک کی کثرت کرتا ہو دنیا کے اندر، اور اسے یہ سعادت بھی مل گئی ہو کہ قیامت کے دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب رہنے کا موقع مل گیا ہو، تو اس کے لیے ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے نا کہ اسے بھی قیامت کی ڈیفیکلٹی برداشت کرنا ہوگا، قیامت کی پریشانیاں اس کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ نہیں، بلکہ یہ ہے
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو قریب ہو گیا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس اتنا ڈیفیکلٹ دن کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل وہ خوشگوار محسوس کرے گا، اس پر آسانیاں کر دی جائے گی۔ کیونکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا وہ کل بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل کثرت کے ساتھ درود پاک۔ اور کثرت سے درود پاک کہتے کسے ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ علماء کرام نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے، 10 سے 15 منٹ، اور کم جائے تو 5 منٹ لگ جاتا ہے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں۔ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک درود ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایک درود ہو گیا۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ دوسرا درود ہو گیا۔ اتنا چھوٹا درود ہے، اگر بندہ پڑھنے جائے تو 5 سے 10 منٹ کے اندر 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ کیا ہمیں میرے آقا کے لیے، جس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ ہم 10 منٹ نکال کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں؟ اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں تو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ سرکار کا پڑوس مل جاتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملے گا قیامت کے دن۔ پھر اے دیوانو، کیوں نہ پڑھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود پاک؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم الف الف مرت فی کل لمحہ علیک الصلاۃ علیک السلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس عظیم ہستی کا ذکر ہوگا کہ جس ہستی نے دین اسلام کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، دین اسلام کے خاطر بہت ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ اس طرح کی ایک دو ہستیوں کا ذکر ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان کی اس قربانی والی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اور پڑھ لے درود پاک جھوم جھوم کر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم الف الف مرت فی کل لمحہ علیک الصلاۃ علیک السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جس صحابی کا ذکر ہونا ہے وہ تھے تو بہت غریب طبقے سے، تھے تو افریقن، لیکن آج ہم ان کو سیدنا کہہ کے پکارتے ہیں۔ تھے تو افریقن، بلال حبشی تھے، بظاہر بلیک تھے، ان کا رنگ گورا نہ تھا، بظاہر ان کا رنگ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن آج بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہم اس بلال کا ذکر سنیں گے، اس صحابی رسول کا ذکر سنیں گے جن کو بڑے بڑے صحابہ سیدنا لگا کے پکارا کرتے تھے، میرے سردار کہتے تھے۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے میرے سردار۔ کہتے تو ہیں ہم کہ سیدنا فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی، سیدنا حسین، سیدنا فلاں، اس طرح سے ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے سیدنا کا مطلب ہوتا ہے؟ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے میرے آقا، میرے سردار۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا بہت ہی خطرناک تھا۔ امیہ آپ کے آقا کا نام ہے۔ امیہ کو جب پتہ چلا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بلال ایک اللہ کو ماننے لگا ہے، ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلال نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب امیہ کو پتہ چلتا ہے تو امیہ طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اے بلال، تم یا تو کلمے سے پھر جاؤ یا پھر تمہیں ہم اسی طرح کی سزائیں دے دے کر مار دیں گے۔ یہ امیہ کہتا ہے، یہ امیہ کے الفاظ ہیں۔
اس طرح سے امیہ پریشان کرنا شروع کرتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل، یا حضرت سیدتنا یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، ایک مرتبہ گزرے تو دیکھا کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے رہا ہے، اور سزا کون سی تھی پتہ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ریت پر لٹا کر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جلتی ریت ہے اور اس کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی پیٹھ لٹا کر امیہ مار رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو ورقہ بن نوفل امیہ کو متوجہ کر کے کہتے ہیں امیہ تو کس کو مارتا ہے؟ اگر بلال کو تو نے مار مار کے اگر بلال کا انتقال ہو گیا تو میں بلال کا مزار بناؤں گا اور وہاں پر عرس کروں گا اور بلال کے صدقے میں دعائیں کیا کروں گا، بلال کے وسیلہ دے دے کر میں دعا کروں گا، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اگر تو مار مار کے اگر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بلال اپنے کلمے سے نہ پھرنا، تم بہت اچھی راہ پر ہو، تم ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے امیہ سے کہ اے امیہ اگر تو مار مار کے اگر ان کے موت کے گھاٹ تک لے جائے گا نا تو بھی یہ بلال ہے، یہ العہد کی صدائیں لگاتا رہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سزائیں دی جاتی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جلتی ریت پر لٹا لٹا کر جب آپ کو مارا جاتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے العہد کے جملے نکلا کرتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک گواہی دیا کرتے تھے۔ کون سے سچویشن میں؟ اس وقت جب ان کو جلتی ریت پر پتھروں پر گرم پتھروں پر لٹا لٹا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ لکھا راویوں نے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک جو تھا امیہ مکے کے بچوں کے ہاتھ دے دیتا، کہتا لے جاؤ انہیں مارو، پھر ان کے ہاتھ پیر باندھ دیتا اور پھر مکے کے بچے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس سچویشن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں اس قدر ستایا جا رہا ہے، اس قدر پریشان کیا جا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیہ بتا تو بلال کو آزاد کرنے کا کتنا رقم لے گا، کتنے پیسے لے گا؟ امیہ کہتا ہے، راویوں نے مختلف روایتیں کی ہیں، کبھی امیہ کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس جو سب سے گورا غلام ہے، جو سب سے اسمارٹ غلام ہے اور بہت مضبوط ہے، بہت توانا ہے، بہت تگڑا غلام ہے، اس کے بدلے میں اس بلال کو بدل لو، یہ جو حبشی غلام ہے تمہارے پاس، افریقن غلام ہے، میرا گورا اور چٹا اور یہ مضبوط غلام لے لو اور اس کے بدلے میں تم اپنا یہ جو حبشی غلام ہے اسے مجھے دے دو۔ ایسا ایک ڈیل یہ ہے، دوسری ڈیل یہ کہ ایک بہت مضبوط رقم مانگی اس نے کہ اتنی رقم کے بدلے میں اور ایک غلام بھی دو مجھے، یا 2 غلام بھی دو مجھے، اتنے رقم اور 2 غلام کے بدلے میں تمہیں بلال کو دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اگری ہوں، یہ ڈیل فائنل ہے، لیکن اتنے پہ بھی وہ بس نہیں کرتا ہے۔ امیہ کہتا ہے نہیں، اتنے درہم اور دینار اور دو، اس کے بعد میں بلال کو دوں گا تمہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مول بھاؤ نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اتنے درہم اور دینار اور لے لو لیکن تم بلال کو آزاد کر دو۔ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، خرید کر لائے اور رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دیا،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، بلال کے خریدی میں تمہارے جو پیسے لگے ہیں اس میں میرے بھی کچھ پیسے ملا لو، کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنے بڑے غلام کو خریدا ہے، اس غلام کو خریدا ہے جو دین اسلام کے لیے محنت کر رہا تھا، دین اسلام پر اس وقت قائم تھا جب اسے ستایا جا رہا تھا، جب اسے پریشان کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اتنی بڑی قربانی دے رہے تھے بلال، ایسے بلال کی خریدی میں جو تمہارے پیسے خرچ ہوئے ہیں اے ابو بکر صدیق میرے بھی کچھ پیسے ملا لو۔ قربان جائے ابو بکر صدیق پر، یہ بھی تو بہت بڑے غلام تھے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، سب سے بڑے غلام یہی ہیں، سب سے بڑے مرید ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ غلام ابو بکر صدیق بھی تم آپ کا ہے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا ہے، اور اس کے جو مال ہے وہ بھی آپ کا ہے، یا رسول اللہ آپ جیسے چاہے تصرف فرمائیں۔ اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں احادیث کریمہ میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح سے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال کوئی خرچ کرتا ہو۔ یہ قربانی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک عظیم کام سونپ دیا، اور وہ مؤذن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حبشی غلام جو کہ پہلے امیہ کے پاس تھا، مار کھا رہا تھا، اب ایک مقام بن گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلام کے اندر ایک مقام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چاہے جتنا بڑا نسب والا ہو، لیکن حضرت بلال کا جب بھی نام لیتا ہے تو کہتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا، ارے بتائے اسلام سے اچھا مساوات کا درس کون دیتا ہے؟ برابری کا درس اسلام سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے فضول و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام تو یہ ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، لیکن جب ایمان لائے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، لیکن کوئی امتیاز نہ تھا، جیسے حضرت بلال رہتے تھے اسی طرح حضرت سلمان فارسی رہا کرتے تھے، جیسے حضرت بلال رہتے تھے اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، جس طرح حضرت بلال رہتے تھے اسی طرح قریش کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رہا کرتے تھے، مکے اور مدینے کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی رہا کرتے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، ایمان لانے کے بعد کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک صرف وہ بندہ بڑا ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بلند مرتبہ ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہے جس کا تقوی اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی تو میں جب جنت میں داخل کیا گیا تو مجھ سے آگے میں نے سنا کہ ایک آواز آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز آ رہی ہے، جن کے چلنے کی ہٹ آ رہی ہے جنت کے اندر، یا رسول اللہ آپ سے بھی آگے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، اے بلال بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا مقام تو میں نے بہت بڑا دیکھا ہے، بہت بلند دیکھا ہے، اے بلال کیا وجہ ہے، کتنے بڑے بڑے وظائف کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو کچھ نہیں کرتا، جب بھی وضو کرتا ہوں
تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں، بس اسی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے۔ یعنی جنت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے رہیں گے، اس مرتبے کو کیسے پہنچے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں، یہی وجہ ہے۔ اب بتائیں 2 رکعت نماز نفل کی برکت دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب بتائیں میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ تو اتنے بڑے صحابہ کرام تھے، قربانیاں دیتے تھے، ڈیفیکلٹ ہوتا تھا ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، لیکن پھر بھی قربانیاں دے دے کر رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، قربانیاں دے دے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، ان سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، یہاں تک کہ نماز نفل کی پابندی کرتے تھے صحابہ کرام۔ حالانکہ صحابہ کرام بخشے بخشائے ہیں، ان کا جنت میں داخل ہونا فکس ہے، ان کے جنت میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے لگتے ہیں۔ لیکن آج بتائیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا جنتی ہونا فکس نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ نے ہمارے رزق کی گارنٹی لی ہے، ہمارے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ زمین پر جتنے چلنے والی چیزیں ہیں، جتنے رینگنے والی چیزیں ہیں، تمام کے تمام کا رزق کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لیا ہے، میں نے لیا ہے، تمام کو رزق پہنچے گا۔ لیکن دکھا دے پورا قرآن، دکھا دے مجھے پوری حدیث کی کتابیں، دکھا دے پورا قرآن، دکھا دے جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اے بندو تمہارے لیے جنت ہے۔ نہیں، کہیں پر اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، رزق کی گارنٹی تو لی ہے جس کے لیے ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی اللہ نے گارنٹی لی ہے اس کے لیے تو ہم پریشان ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کیا بتائیے، جس چیز کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے، جنت میں جانا ہمارا فکس نہیں ہے، اس کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے کتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ بتائیں نا میٹھے اسلامی بھائیوں، خواہش تو ہر ایک کی ہے نا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارے صحابہ کرام اتنی محنتیں کرتے تھے، اتنی مشقتیں جھیلتے تھے، اتنی پریشانیاں برداشت کرتے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں رہ کر جنت میں چلا جاؤں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں موجود رہوں۔ جو شریعت مطہرہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لایا ہے اس شریعت پر عمل رہے میرا۔ بہت محنتیں کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہم مسلمان کہلاتے ہیں، صحابہ کرام کا غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن نمازوں کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، فرض نماز کی فرصت نہیں ہے، نوافل اور سنت تو الگ ہے، ہمارے پاس فرض نماز کی بھی فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ نمازیں چھوڑنے کے بارے میں پتہ ہے وعیدیں کیسی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، نوافل پڑھنے کی برکت یہ تھی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے روزانہ، جب بھی وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، جنت میں اتنا بڑا مقام پا گئے حضرت بلال۔ اور ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ دل میں کسی سے بات نہ کرے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کی بات ہے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اور ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے تمام گناہوں کی گٹھری باندھتے ہیں اور اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے تمام سمری آف حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے گناہوں کی گٹری باندھتا ہے اور اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کی گٹری جو ہوتی ہے گناہوں کی وہ گر جاتی ہے۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔
اب بتائیں نماز کتنی فضیلت، اور بندہ نماز کے لیے ہی نہیں آ سکتا ہے، نماز کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس پر عذاب ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا اور آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں ہم دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس دروازے پر جس دروازے سے ہم نے جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں ایسے فرامین سن کے کتنوں کے روکتے کھڑے ہوتے ہیں، کتنوں کی یہ نیت بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی طرف آئیں گے۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس لملم کے اندر سانپ ہے اور وہ سانپ بڑے بڑے اونٹ کے برابر ہے، وہ سانپ بڑے بڑے اونٹ کے برابر ہے۔ کل بروز قیامت وہ سانپ جو اونٹ کے برابر ہے وہ بے نمازیوں کو ڈسیں گے، جب ایک بار وہ ڈسیں گے تو 80 سال تک اس بے نمازی کے اندر اس کا جو زہر ہے وہ جوش مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بے نمازیوں کی سزا ہے۔ بتائے یہ اس طرح کی حدیثیں سن کے کتنی بار ہماری نیت بنتی ہے کہ ہم اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کی رات تحفہ ملا تھا کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا، آج ہم سے 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ بتائیں نا کیسے مسلمان ہیں ہم۔ ایک وہ مسلمان تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا پریشان کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، بچے مکے کے بچے انہیں گھسیٹتے تھے، لیکن پھر بھی الہد الہد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اللہ ایک ہے ایک ہے کے نعرے لگاتے تھے۔ آج ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، کھل کر عبادت کرنے کی آزادی ہے ہمیں، آسانی کے ساتھ ہم کلمے بھی پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بتائیں میٹھے اسلامی بھائیوں کتنے لوگ آتے ہیں نمازوں کی طرف؟ اگر وہ ایک بار نہیں کرتے عبادت تو اس پر ان کی پکڑ ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ ڈیفیکلٹ تھا اس وقت عمل کرنا، پریشانی تھی عمل کرنا۔ لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں آج ہمارے لیے تو آسانیاں ہیں نا، آج بہت ساری ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم اچھے انداز میں عبادت بھی کر سکتے ہیں، لگژری مسجدیں بنا دی گئی ہے کہ بندہ آئے تاکہ اس کے دل لگ جائے، یہاں پہ اچھے انداز میں اپنی پوری نمازیں پڑھ کے چلا جائے۔ لیکن بتائیں آج ہم سے کتنی نمازیں ہوتی ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں ہم، کتنی بار دن میں کلمہ پڑھتے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں نا کہ کوئی لے کے بندوق کھڑا ہو ابھی کلمہ پڑھے گا تو مار دوں گا گولی، نہیں، جتنا چاہے کلمے پڑھے، جتنے چاہے درود پڑھے، جتنے چاہے قرآن پڑھے، جتنی چاہے نمازیں پڑھے، کوئی روکنے والا نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن پھر بھی ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ بتائیں پھر ہم پر کیسے کیسے عذابات ہوں گے، کیسے کیسے ڈیفیکلٹی میں ہم قیامت کے دن مبتلا کیے جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں نیکیوں کی طرف آئیں۔ آئیے دوسرے صحابی رسول کے واقعات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح آپ کے کپڑے اڑ گئے، پیٹ کے کپڑے اڑ گئے۔ حضرت عمر کی نظر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر پڑی، دیکھا یہ سفید سفید داغ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے خباب یہ تمہارے پیٹ میں داغ کیسے ہے، سفید سفید داغ کس چیز کے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد عرض کرتے ہیں اے عمر تمہیں ان داغوں کی کیا خبر، تمہیں ان داغوں کی کیا خبر؟ یہ داغ تو اس وقت کے ہے، یہ داغ تو اس وقت کے ہے جب تم ننگی تلواریں لے کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، گھوما کرتے تھے، ننگی تلواریں نچایا کرتے تھے، ننگی تلواریں چمکایا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ اے عمر جب میں کلمہ پڑھا تھا، میں مسلمان ہوا تھا، تو میرے مالک کچھ لوگ مجھے آگ کی جلتی ہوئے کوئلے پہ لٹا دیتے اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہتے کہ اے خباب اپنے دین اسلام سے پلٹ جا، جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اس سے تو باز آ جا۔
اور حالت یہ ہوتی تھی کہ اتنی جلدی آگ پر مجھے لٹایا جاتا کہ میرے چربی پگھل پگھل کر آگ کو بجھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر یہ اس وقت کے داغ ہے جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، مجھے اس طرح سے سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں خباب تھوڑا ذرا کپڑا اٹھاؤ مجھے چومنے دو۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلے ہوئے پیٹھ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما۔ آج بتائے ہمیں بھی اس طرح کے عذابات دیے جاتے ہیں کیا؟ ہمیں بھی اس سے ستایا جاتا ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا یا نیکیوں کی طرف آئے یا تم نے قافلے میں سفر کیا یا پھر اس طرح کے دین کی خدمت میں اگر تم نے کام کیا تو تمہیں گولی مار دیا جائے گا یا تمہیں بھی اس طرح کی جلتی ریتوں پر لٹایا جائے گا۔ آج ہمیں آزادی ہے، آج ہمارے پاس پاور ہے، ہم اچھے انداز میں عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کے مالک ان کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ پریشان کرتے تھے، مکے میں جینا مشکل کر دیا گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کم ستایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے تھے، ابو جہل اور اس کے دوست سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر لا کے اوجڑی لا کے ڈال دیا کرتے، گندگیاں ڈال دیتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ بتائے جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کو اتنا ستایا گیا دین اسلام کے خاطر۔ آج بتائیں ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو 0% بھی قربانی نہیں دے رہے نا ہم، وہ 100% قربانی دیتے تھے۔ حالانکہ ان کا جنتی ہونا لازم تھا، فکس ہے، ہمارا جنتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نیکیوں کی طرف نہیں آتے، پھر بھی ہم ان قربانیوں کی طرف نہیں آتے، پھر بھی ہم نمازوں کی طرف نہیں آتے ہیں، پھر بھی ہم شریعت کی پابندی کی طرف نہیں آتے ہیں، پھر بھی ہم اس طرح کی نیکیوں کی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں آتے ہیں۔ عرض ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا ہے، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی طرف آئے، تو آپ بھی دین شریعت مطہرہ کی قربانی کی طرف آئیں، کچھ قربانی دے دین کے لیے۔ دین کی قربانی کا ایک اور اہم ذریعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کر کے نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میدان طائف یاد کریں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں نیکی کی دعوت دینے جاتے، وہاں پر ستایا جاتا، مارا جاتا، لیکن پھر بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ اس عظیم قربانی پر عمل کی نیت سے کل انشاءاللہ عز و جل یوت سے 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنے والا ہے۔ آپ بھی اس عظیم کام میں ساتھ دیں، دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو آگے لے جانے میں آپ بھی اس عظیم سنت پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم سنت پر عمل کا موقع ملے گا کہ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کر کے نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ آپ میں سے بھی جس سے بن پڑتا ہے 3 دن کے لیے سنیچر اتوار پیر، پہلے یہ بہانہ بن جاتا تھا یوت والوں کا، قافلے کی دعوت دینے جاؤ تو کہتے تھے کہ یار جمعہ کو ہمارا بازار رہتا ہے، ہم قافلے میں نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہم نے ڈیٹ ہی بدل دی، ہم نے کہا آپ جمعہ کو نہیں جائیں گے ہم قافلے میں، سنیچر اتوار اور پیر جائیں گے، ہر بار سنیچر اتوار سمار جائیں گے، تاکہ اہل یوت کو ہم اس سنت پر عمل کروانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ اہل یوت کو، یہاں کے رہنے والوں کو قافلے میں سفر کروا کر اس عظیم سنت پر عمل کا موقع دیں۔ اس قافلے میں جانے کے فضائل بھی بڑے ہیں، وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، شریعت کو جاننے کا موقع ملتا ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارتے ہیں وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نماز کا طریقہ پتہ چلتا ہے، وضو غسل کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں قافلے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جس سے بن پڑے وہ انشاءاللہ عز و جل نماز کے بعد ہم یہاں موجود رہیں گے، اور الحمدللہ یہاں کے ٹرسٹیوں میں سے کئی اسلامی بھائی الحمدللہ کل کے قافلے میں سفر بھی کر رہے ہیں، اور مشہور نام یہاں سے اگر لینے جائیں مشہور نام تو یہاں سے کئی لوگ یہاں سے قافلے میں سفر کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ عبدالرؤف بھائی ہے، یہ قافلے میں سفر کر رہے ہیں، فیاض تنبولی یہ بھی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، فیاض نالبند، اور اس طرح کے کئی بڑے نام ہیں جو الحمدللہ اس بار کل قافلے میں سفر کر رہے ہیں۔
تو آپ سے عرض ہے آپ سے بن پڑے تو آپ بھی 3 دن کی قربانی دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اور ایک خاص عرض یہ تھی کہ مسجد کے چندے کے حوالے سے، مسجد کا چندہ پچھلے جمعے بھی اعلان کیے گئے کئی بار، جس کے پاس پچھلے بقایا ہیں وہ بھی جمع کروا دیں۔ یار دین اسلام نے ہمیں اتنا سارا کچھ دیا ہے، ہم دین اسلام کے لیے مسجد کا چندہ نہیں دے سکتے؟ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں کی لائٹیں استعمال کرتے ہیں، یہاں کا در و دیوار استعمال کرتے ہیں، وضو خانہ استعمال کرتے ہیں، لائٹیں فین سب ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ آتا کہاں سے؟ غیب سے آ جاتا ہے کیا سارا کچھ؟ لائٹ بل وغیرہ یہاں کا جو بھی انتظامات ہیں وہ غیب سے، یا پھر ایک بندہ اٹھاتا ہے؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کے چندے سے چلتا ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے مدنی التجا ہے، پلیز آپ اس مسجد کے جو بھی چندے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر بنتا ہے، 100 روپیہ 200 روپیہ جو بھی ماہانہ آپ کے اوپر آتا ہے، وہ لا کر خود سے جمع کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک دین اسلام کی خدمت میں نام آئے گا، دین اسلام کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بھی فوائد ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مجھ سے جو کہنے میں غلطی ہوئی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔